نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک روز در بستا سرا تو نے خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوپ میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ اور بلبلیں بھی بو بہو لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ اور سن کے چڑیوں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. قابل قدر دوستو بزرگو، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ پچھلے جمعے سے شروع کیا تھا. آج دنیا جہان کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، ان کی شہادت، ان کی عظمت، ان کی تلاوت، ان کی ریاضت اور ان کی صداقت، دیانت، امانت اور شہادت کا تذکرہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کتنی بلند ہے، کتنی عظیم ہے اور کتنی
پروردگار کے ہاں ان کی عزت، عظمت اور شرافت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل حضرت ام فضل جو حضور کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے وجود کا ایک ٹکڑا کٹ کے ان کی گود میں آ گیا۔ تو خواب دیکھ کر پریشان ہو گئی، تو پریشانی کے عالم میں اٹھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام فضل یہ خواب تو بہت مبارک ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری گود میں آئے گا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر حضرت ام فضل کو دی۔ تو جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش میں خدمت کرنے والی دو عورتیں تھیں، ایک حضور علیہ السلام کی چچی ام الفضل تھی، اور دوسری عورت جو حضرت فاطمہ کی خدمت میں تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس تھی۔ اسماء بنت عمیس اکثر حضرت فاطمہ کی خدمت کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے وقت ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرنے والی، ان کو غسل دینے والی، کفن دفن کا انتظام کرنے والی حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ تو جس وقت حضرت حسین پیدا ہوئے حضرت ام فضل نے ان کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کے ام فضل باہر لے کے آئی، حضور علیہ السلام کو اطلاع کی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے ام فضل کے ہاتھوں سے حضرت حسین کو اپنے ہاتھ میں لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حضور علیہ السلام نے چوما، اور حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی حضرت حسین کو دی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن وہ قیمتی لعاب دہن ہے کہ جہاں بھی لگتا ہے وہاں شفا ہی شفا ہے، عافیت ہی عافیت ہو جاتی ہے، خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ جب سانپ نے ڈس لیا تو حضور نے لعاب دہن لگایا تو وہ شفا پا گئے۔ خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھنے لگی تو حضرت علی کی آنکھ میں حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن منہ کا تھوک لگایا تو وہ شفا پا گئے۔ ایک گنجا حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے اس کے سر پہ اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ شفا پا گیا۔ ایک کنویں پہ حضور علیہ السلام گئے، اس کنویں کے منیر پہ حضور کھڑے ہوئے، لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ کنواں کھارا ہے، اس کا پانی نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ لعاب دہن ہے جو حضور علیہ السلام نے حضرت حسین کو پیدا ہوتے ہی چکھایا۔ کیا مقدر ہے حضرت حسین کے کہ جو آنکھ کھولتا ہے تو اس کی نظر چہرے نبوت پہ پڑتی ہے، جو زبان نکالتا ہے تو وہ زبان نبوت کے منہ میں آتی ہے، جب وہ منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ
تو یہ حضرت حسین کی عظمت ہے، یہ پیار ہے، حضرت حسین کا یہ مرتبہ ہے، یہ بلندی ہے، یہ شرافت ہے، یہ عزت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو گھٹی دی۔ اس گھٹی کا بہت، جس کو آپ لوگ گھٹی کہتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نیک آدمی سے گھٹی دلواؤ تاکہ یہ نیک بنے، کیونکہ سب سے پہلی غذا جو بچے کے پیٹ میں جاتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اور ان چیزوں میں اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے لوگ بزرگوں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں کہ اس میں برکت ہے، اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ بزرگوں کا بچا ہوا کھانے میں جب برکت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، جو سید الرسل ہے، جو معراج کے دلہا ہے، جن کی سیر عرش معلیٰ پہ ہوتی ہے، کہکشائیں اور زمین و آسمان جن کی گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، سدرۃ المنتہا جن کی انتہا ہے، تمام انبیاء جن کا امتی ہونے کی تمنا کرتے ہیں، درخت و حجر بھی جن کو سلام کرتے ہیں، وہ نبی جب اس کا لعاب دہن حضرت حسین کے وجود میں جائے گا تو وہ کتنا اثر دکھائے گا، اور پھر یہ اثر دکھایا۔ پھر حضرت حسین کے اندر جو لعاب دہن گیا اس نے اثر دکھایا۔ کیسے اثر؟ جیسے دوائی کا اثر ہوتا ہے، درد آپ کو گھٹنے میں ہوتی ہے، سیرپ آپ منہ سے پیتے ہیں، درد آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے، درد آپ کو گھٹنے میں ہوتی ہے، پنڈلی میں ہوتی ہے، ٹخنے میں ہوتی ہے، پاؤں میں ہوتی ہے، ٹیکا یہاں لگتا ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شفا والا لعاب، آپ کی تھوک مبارک جب حضرت حسین کے وجود میں گئی تو حسین سراپا شفا بن گئے، سراپا عافیت بن گئے، سراپا نیکی بن گئے، سراپا شجاعت بن گئے، سراپا خیر بن گئے، سراپا صداقت بن گئے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا اثر ہے۔ حضرت حسن و حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور کی گود میں ہیں، حضرت علی بھی آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی بیٹے کا نام کیا رکھا؟ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی، حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ عرب لوگ جب اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے تو وہ ایسا نام رکھتے تھے جس سے بہادری تبکے، کہ نام لینے سے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بندہ بڑا بہادر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ مشہور لوگوں کے نام رکھتے ہیں، اگر کسی کو کھلاڑی پسند ہے تو وہ کھلاڑیوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں کہ اس کھلاڑی نے بڑا نام پیدا کیا ہے، اس کے نام پہ نام رکھو۔ کسی کو اگر جرنیل پسند ہے تو وہ جرنیلوں کے نام پہ اپنا بچوں کا نام رکھتا ہے۔ کسی کو صحابہ پسند ہے، اہل بیت پسند ہے تو وہ ان کے نام پہ اپنا نام رکھتا ہے۔ کوئی اولیاء کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شجاعت پسند تھی، دلیری پسند تھی، بہادری پسند تھی، لڑائی میں ڈٹ جانا پسند تھا، کفر کی گردن اتار دینا پسند تھا، اسلام کی خاطر لڑ جانا پسند تھا، دین کی خاطر پھر جانا پسند تھا، شہادت پسند تھی، شجاعت پسند تھی، رائے خدا میں گردن کٹا دینا پسند تھا۔ حضرت علی کو اسلام کی خاطر لڑنا پسند تھا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کا نام حرب نہیں ہے، میرے بیٹے کا نام حرب نہیں ہے، میرے بیٹے کا نام حسین ہے۔ یہی بات جب حسن پیدا ہوئے تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ آقا نے حضرت حسن کا نام کیوں رکھا؟ حسین کا نام حسین کیوں رکھا؟ حسن کا نام حسن کیوں رکھا؟ تاریخ میں کبھی کسی نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا۔ حسن کا نام حسن کیوں ہے؟ حسن کا معنی ہے بھلائی، حسن کا معنی ہے صلح، حسن کا معنی ہے نیکی، حسن کا معنی ہے خیر، حسن کا معنی ہے امن، حسن کا معنی ہے
اور لڑائی کا معنی ہے، حرب کا معنی ہے جنگ، حرب کا معنی ہے فساد، حرب کا معنی ہے قتل و غارت کری، یہ حرب کے معنی ہے۔ حضور نے اس نام کو پسند نہیں فرمایا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے نواسے کے لیے، حضور نے حسن نام کو پسند فرمایا۔ کیوں؟ حضور کو پتا تھا، اللہ نے بتلا دیا تھا کہ یہ بیٹا آگے چل کے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا، اس لیے اس کا نام حسن رکھا گیا۔ کیوں؟ حسن کا معنی عافیت ہے۔ آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جامع دعا کیا ہے؟ سب سے جامع دعا جس کے اندر دنیا کی ساری بھلائیاں آ جائیں، آخرت کی ساری بھلائیاں آ جائیں، سب سے جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ یہ سب سے جامع دعا ہے، اس کے اندر دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے کا نام، اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا، دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ حسین بھی حسن کے مادہ سے ہے، حسین میں بھی خیر ہے، حسین میں بھی بھلائی ہے، حسین میں بھی نیکی ہے، حسین میں بھی عافیت ہے، حسین میں بھی شرافت ہے، حسین میں بھی صداقت ہے، حسین میں بھی عظمت ہے، حسین میں بھی بلندی ہے، حسین میں بھی مرتبہ ہے، حسین میں بھی صداقت ہے، حسین میں بھی امن ہے، حسین میں بھی چین ہے، حسین میں بھی سکون ہے، حسین میں بھی اطمینان ہے۔ اس لیے نبی نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ تو یہ حسین نام اس لیے رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک کا نام مبشر تھا، ایک کا نام بشیر تھا۔ میں نے بھی اپنے دو بیٹوں کا نام، ایک کا نام حسن رکھا ہے اور ایک کا نام حسین رکھا ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کا نام مبشر اور بشیر کے طریقے پر حسن اور حسین رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تربیت میں آ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح آتے ہیں، حسین کو، حسن و حسین کو دیکھتے ہیں، شام کو آتے ہیں، حسن و حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی نماز کے بعد بھی دل کرتا ہے تو حسن و حسین کے گھر میں چکر لگاتے ہیں، جب کبھی وہاں سے گزرتے ہیں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے بچوں کو رلاؤ مت، مجھے اپنے بچوں کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، اپنے بچوں کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، آپ کا بچہ روئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میرا بچہ روئے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے سسر کہا کرتے تھے کہ اگر اپنا بچہ روئے تو دل دکھتا ہے اور اگر کسی کا بچہ روئے تو سر دکھتا ہے، کسی کا بچہ روئے تو دل نہیں دکھتا، سر دکھتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور اپنا بچہ روئے تو دل دکھتا ہے۔ تو یہ اپنا بچہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے حضرت حسن و حسین کے، کیا کہنے حضرت فاطمہ کے، کیا کہنے حضرت علی المرتضیٰ کے، کہ جن کے بچے گھر میں روتے ہیں تو باہر امام الانبیاء کو تکلیف ہوتی ہے، امام الانبیاء کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت حسن و حسین کی تربیت حضور کے گھرانے میں ہوئی، حضور کے گھر میں کھیلتے تھے، حضور کی گود میں کھیلتے تھے، حضور کی آغوش میں کھیلتے تھے، حضور کی چادر میں کھیلتے تھے، حضور کے سینے پہ کھیلتے تھے، حضور کے دوش مبارک پہ کھیلتے تھے۔ کیا کہنے حضرت حسن و حسین کے، جنہوں نے چلنا سیکھا ہے تو حضور کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے۔ صحابی رسول، آقا کا جانثار اور وفادار صحابی، کہتے ہیں میں ایک موقع پہ حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے چادر لپیٹی ہوئی اور چادر کے اندر مجھے کوئی چیز حرکت کرتی محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس چادر کے اندر کیا؟ آپ کی تو اولاد کوئی نہیں، آپ کا تو بیٹا کوئی نہیں، آپ کی 4 بیٹیاں، ان کی شادیاں ہو گئی، یہ گود میں کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابی
ابھی، یہ میری گود میں میرے بچے حسن اور حسین ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج پیر سلام لے دے، کسی کے بچے کے سر پہ پیر ہاتھ رکھ دے، وہ فخر سے اس کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں، گردن اکڑ جاتی ہے، سر اٹھ جاتا ہے، فخر کرتا ہے فلاں پیر صاحب نے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اگر کسی پیر کی دعا سے بچہ پیدا ہو جائے، ساری زندگی وہ اس کا ممنون ہوتا ہے، فلاں پیر کی دعا سے یہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پیر دعا ہی کرتا ہے، بچہ دیتا نہیں ہے، دیتی رب کی ذات ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ جب رب کی ذات دیتی ہے تو پھر کہنا بھی یہی چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے۔ ہاں پیر دعا کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کیا کہنے حضرت حسین کے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور حضور ان کو گود میں اٹھائے۔ ایک موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو اٹھایا ہوا، مدینے کی گلیوں میں حضور تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی سامنے سے ملے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو ان سے اتنا پیار ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحب بمن احبہما، یا اللہ مجھے ان سے محبت ہے اور تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ حسین کی محبت جس کے دل میں ہو، اس دل کے لیے، اس وجود کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، اور پروردگار کی محبت اسی دل پہ اترے گی، اسی وجود پہ اترے گی جس دل کے اندر، جس وجود کے اندر حسین کی محبت ہوگی، حسین کی محبت ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ام ایمن آئی، حضرت زید بن حارثہ کی بیوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ خادمہ، حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ حسن بھی گم ہو گیا، حسین بھی گم ہو گیا، مدینے کی گلیوں میں کہیں بھی نہیں ملتے، چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں نکل گئے، مل نہیں رہے، ہم نے بہت تلاش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا کے اٹھے، آقا کی گھبراہٹ، آقا کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ آقا اٹھے، اپنے صحابہ کو اٹھایا، کسی کو ادھر بھیجا، کسی کو ادھر بھیجا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ حضور مدینے کی گلیوں سے نکلے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا، ہم نے دیکھا کہ حضرت حسن و حسین ایک دوسرے کو جھپی ڈال کے، معانقہ کر کے، ایک دوسرے کو پکڑ کے سہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک کالا ناگ، ایک لمبا سانپ حضرت حسن و حسین کے سامنے پھن پھیلائے کھڑا ہوا ہے، سہمے ہوئے ہیں، سانپ پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضور علیہ السلام کے پہنچنے پر اس سانپ نے سر جھکایا اور اپنے سوراخ میں داخل ہو گیا، اپنے دل میں چلا گیا۔ پروردگار عالم نے یہ انتظام فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے چلتے چلتے کہیں دور نہ چلے جائیں، اللہ کے نبی کو کہیں پریشانی نہ ہو، جس کی حفاظت وہ کہتے ہیں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ سانپ جو ڈستا ہے، جو ڈنگ مارتا ہے، جو نقصان پہنچاتا ہے، جو زہر سرایت کرتا ہے، جس کو دیکھ کر بچے بھاگ جایا کرتے ہیں، اس نقصان دہ چیز سے پروردگار عالم نے حسن و حسین کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان بچوں کو کوئی یہودی، مدینے میں یہودی بھی تھے، دشمن بھی تھے، منافق بھی تھے، ان بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ اکبر۔ حسن و حسین مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، انہوں نے سرخ قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ قمیضیں اتنی لمبی ہیں کہ پاؤں تک لٹکی ہوئی ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو شلوار قمیض پہناؤ، پینٹ پتلون مت پہناؤ، ریڈی میڈ کپڑے مت پہناؤ، سنت کا لباس پہناؤ۔
تاکہ ان کے اندر سنت کے لباس کی برکات آ جائیں. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برکت والے ہیں، تو حضور کے اعمال بھی اتنے ہی برکت والے ہیں. جب ہم حضور والے اعمال اپنائیں گے، حضور والا لباس اپنائیں گے، حضور والے بال اپنائیں گے، حضور والی چال ڈھال گفتار رفتار اپنائیں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں بھی برکت پیدا ہوگی، ہماری زندگیوں میں بھی برکت پیدا ہوگی. اس لیے اپنے بچوں کو پینٹ پتلون نہ پہناؤ. دیکھو علی و فاطمہ کے ان بچوں کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، ان پیدائشی اولیاء کو دیکھو، ان پیدائشی اولیاء کو دیکھو. شاہ شرف نے چلا کاٹا ہوگا، ابو علی کلندر کئی راتیں جاگ جاگ کے رب کو منایا ہوگا، پاک پتن والوں نے بھی رب کو منایا ہوگا، سیال شریف والوں نے بھی اللہ کو راضی کیا ہوگا. کتنی ریاستیں کی ہوگی، کتنے چلے کاٹے ہوں گے، کتنے مجاہدے برداشت کیے ہوں گے، لیکن ان پیدائشی اولیاء کو دیکھو جن کو دیکھ کر چشم فلک بھی رشک کرتی ہے، چشم فلک بھی جن کو دیکھ کر رشک کرتی ہے. ان کا لباس کیسا ہے؟ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم شلوار قمیض پہنے، شرم آتی ہے. یہ آقا کا لباس ہے. ایک صاحب نے واقعہ سنایا امریکہ کا واقعہ سنایا، تو کہنے لگے امریکہ میں ہماری تشہیر ہوئی، وہاں ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے لمبا لباس پہنا ہوا ہے سنت کے مطابق یہ قمیض آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے. اس نے لمبا لباس پہنا ہوا ہے، یہاں اس نے مسواک رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے. امریکہ کا ماحول، وہاں کا معاشرہ، تو کہتے ہیں ایک عالم نے اس سے سوال کر لیا کہ اس کا دیکھیں ذہن کیسا ہے. اس سے سوال کر لیا، پوچھا کہ ارے امریکہ کے اندر رہ کے تو نے یہ حلیہ بنایا ہوا ہے، امریکہ کے اندر رہ کے یہ حلیہ بنایا ہوا ہے، پاکستان میں تو کوئی داڑھی رکھ لے تو وہ بدبخت عورت کہتی ہے کہ میں اس سے رشتہ نہیں کروں گی، اس کی تو داڑھی ہے، اس کا تو لباس دقیانوسی اور پرانے پتھر کے زمانے کا ہے، میں اس سے رشتہ نہیں کروں گی. امریکہ میں رہ کے تجھے کون رشتہ دے گا؟ یہاں تو سارے ہی ایسے ہیں. امریکہ میں رہ کے تجھے کون رشتہ دے گا؟ تو اس شخص کا جواب ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس شخص کا جواب ہمارے لیے سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. وہ کہنے لگا کہ جس کا میں نے حلیہ بنایا ہے اس کو اللہ نے کتنی عورتیں دی تھی مجھے بتاؤ. تو جواب دینے والے نے کہا کہ اللہ نے 11 بیٹیاں دی تھی. تو کہنے لگا کیا مجھے ایک بھی نہیں دے گا؟ کہ جس کا میں نے حلیہ بنایا ہے مکے میں اس کا بھی کوئی شریک نہیں تھا کسی زمانے میں، مکے میں اس کا بھی کوئی ہمدرد نہیں تھا کسی زمانے میں، تو اللہ نے اس کو دی 11 بیویاں، اور میں جس کا حلیہ لے کے پھر رہا ہوں اس کو کیا ایک بھی نہیں ملے؟ تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے، حسن و حسین آ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے دیکھا مجمع زیادہ ہے، جگہ نہیں مل رہی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اتر کے حسن و حسین کو پکڑا، ایک طرف حسن کو پکڑا دوسری طرف حسین کو پکڑا. آقا نے خطبہ چھوڑ کے حسن و حسین کو منبر پہ اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. دیکھو مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا. اتنی انتہا کی محبت، جس کو آقا سے محبت ہے اس کو حسین سے محبت کیوں نہیں ہو؟ اور ہمیں آقا کی ہر چیز سے محبت ہے، آقا کے نالین سے محبت ہے، آقا کے وجود سے محبت ہے، آقا کے پسینے سے محبت ہے، آقا کے مدینے سے محبت ہے، آقا کے لباس سے محبت ہے، آقا کی پگڑی سے محبت ہے، آقا کی آستین سے محبت ہے، آقا کے جبے قبے سے محبت ہے، آقا کے شہر سے محبت ہے، آقا کے مدینے سے محبت ہے، آقا کے مکے سے محبت ہے، آقا کے ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، عثمان سے محبت ہے، علی حیدر کرار سے محبت ہے، حسنین سے محبت ہے، طلحہ زبیر سے محبت ہے، سعد و سعید سے محبت ہے، عبد الرحمن ابو عبیدہ سے محبت ہے. ہمیں نبی کے ہر صحابی سے محبت ہے، ہر جانثار سے محبت ہے. اللہ کی قسم مدینے کے زروں سے محبت ہے، مکے کے زروں سے محبت ہے. اور مجھے محبت کیوں نہ ہو کہ رب نے اس مکے کی قسمیں قرآن میں اٹھائی ہے
مصطفیٰ کے لگے ہیں۔ ہمیں محبت کیوں نہ ہو کہ رب قسمیں اٹھاتا ہے، بہذا البلد الامین، بہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، اس شہر کی قسم کیوں؟ اس میں کعبہ ہے، اس میں قبلہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتھر ہے، اس میں حجر اسود ہے، یہ ابراہیم نے آباد کیا تھا، اس میں اسماعیل نے زندگی گزاری ہے، اس میں آب زمزم ہے۔ نہیں نہیں نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس شہر کے پتھروں پہ، اس کی چٹانوں پہ، اس کی زمین پہ، اس کے پہاڑوں پہ، اس کی وادیوں میں امام الانبیاء کے قدم لگے ہیں، اس لیے رب اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اس لیے رب قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تو جب نبی کی ہر چیز سے رب نے محبت کی ہے تو ہمیں کیا ہے کہ ہم محبت نہ کریں؟ ہم تو ایماندار ہی نہیں ہوں گے، مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی گود میں ایک دفعہ بٹھایا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حسن کا معنی صلح ہے، خوبی ہے، نیکی ہے، عافیت ہے۔ جو امت کے دو طبقوں کے درمیان تلوار چل رہی تھی، نفرتیں پھیل رہی تھی، سازشیوں کی سازش چل رہی تھی، منافقوں نے اپنی منافقت دکھا دی تھی، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا تھا، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا تھا، خونی رشتوں کو آپس میں جدا کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت حسن نے حضرت علی کی جماعت، حضرت معاویہ کی جماعت کے درمیان صلح کرا کے پوری امت کو ایک کر دیا اور نبی کے منبر پہ فرمائے ہوئے ارشاد کو سچ کر کے دکھا دیا۔ یہ حسن و حسین ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی ہے وہ حسین ہے۔ آقا نے جن کے رخسار کے ساتھ رخسار لگایا ہے وہ حسین ہے۔ آقا نے جن کے منہ میں اپنی زبان ڈالی ہے وہ حسین ہے۔ آقا نے جن کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے وہ حسین ہے۔ آقا نے جن کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے وہ حسین ہے۔ آقا کے سینے پہ جو کھیلا ہے وہ حسین ہے۔ جس کے قدم آقا کے سینے پہ لگے ہیں وہ حسین ہے۔ جو آقا کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے وہ حسین ہے۔ جو آقا کے سجدے میں آقا پہ سوار ہو جاتا ہے وہ حسین ہے۔ جو مسجد نبوی میں کھیلتا ہے وہ حسین ہے۔ جس کا کھلونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں ہے وہ حسین ہے۔ جو آقا کے کبھی پیر پکڑتا ہے وہ حسین ہے۔ جو کبھی آقا کے کان پکڑتا ہے وہ حسین ہے۔ جو آقا کے گھر میں کھیلتا ہے وہ حسین ہے۔ جو عائشہ کے بستر پہ کھیلتا ہے وہ حسین ہے۔ جو علی کی آغوش میں پلتا ہے وہ حسین ہے۔ جس کا بابا باب العلم کا، جو مدینہ العلم کا جس کا بابا دروازہ ہے وہ حسین ہے۔ جس کے بابے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میرا میں علی کا وہ حسین ہے۔ جس کا بابا شجاعت کا پیکر ہے وہ حسین ہے۔ جس کا بابا دلیری اور بہادری میں ممتاز ہے وہ حسین ہے۔ جس کا بابا تلوار کا دھنی ہے وہ حسین ہے۔ جس کا بابا حوض کوثر کا ساقی ہے وہ حسین ہے۔ جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ حسین ہے۔ جس کی ماں قرآن پڑھ کے دودھ پلاتی ہے وہ حسین ہے۔ جس کی ماں قرآن پڑھ کے لوری دیتی ہے وہ حسین ہے۔ جس کی ماں باوضو بچوں کو ہاتھوں میں کھلاتی ہے وہ حسین ہے۔ جس کی ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہے وہ حسین ہے۔ جس کی ماں کے آنے پہ محمد استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ حسین ہے۔ جنت کے پتوں پہ جس کے نانا کا نام لکھا ہے وہ حسین ہے۔ جنت کے درختوں پہ جس کے نانا کا نام لکھا ہے وہ حسین ہے۔ جنت کے دروازوں پہ جس کے نانا کا نام لکھا ہے وہ حسین ہے۔ عرش معلیٰ پہ جس کے نانا کا نام لکھا ہے وہ حسین ہے۔ رب کے نام کے ساتھ جس کے نانا کا نام ہے وہ حسین ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں جو چلتا ہے وہ حسین ہے۔ مدینے کی گلیوں میں جو کھیلتا ہے وہ حسین ہے۔ آقا کی نظروں کا محور حسین ہے۔ آقا کی محبوب نظر حسین ہے۔ آقا کی محبتوں کا مرکز حسین ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کا مرکز حسین ہے۔ صحابہ کی خدمتوں کا مرکز حسین ہے۔ شرافت کا پیکر حسین ہے۔ صداقت کا پیکر حسین ہے۔ امانت کا پیکر حسین ہے۔ دیانت کا پیکر حسین ہے۔ میرے قلب و جگر کا مرکز حسین ہے۔ میری سوچ حسین ہے۔ میری فکر حسین
حسین ہے، میرا عقیدہ حسین ہے، پھول سے پوچھ خوشبو حسین ہے، چاندی سے پوچھ چمک حسین ہے، آسمان سے پوچھ بلندی حسین ہے، سورج سے پوچھ کرنے حسین ہے، چاند سے پوچھ چمک حسین ہے، زمین سے پوچھ پستی حسین ہے، پہاڑوں سے پوچھ سختی حسین ہے، وادیوں سے پوچھ خوبصورتی حسین ہے، دریاؤں سے پوچھ روانی حسین ہے، سمندر سے پوچھ تابانی حسین ہے، محبت سے پوچھ جنتی نوجوانوں کا سردار حسین ہے۔ دیکھ حسین کو، دیکھ حسین کو، ہر سمت فضا میں حسین ہی حسین ہے، تطہیر کی چادر کے نیچے حسین ہے، محمد کے ہاتھوں میں حسین ہے، محمد کے سینوں پہ حسین ہے، کربلا کی وادی میں منافقوں کے سامنے ڈٹا ہوا حسین ہے، کربلا کی وادی میں سازشیوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا حسین ہے، یزید کے مقابلے میں ڈٹا ہوا حسین ہے، یہ قاری حسین ہے، یہ محدث حسین ہے، یہ مفکر حسین ہے، یہ متقی حسین ہے، یہ تقویدار حسین ہے، یہ امانتدار حسین ہے، یہ ساری شرافتوں کا، یہ ساری خوبیوں کا، یہ ساری صداقتوں کا مالک حسین ہے۔ یہ حسین ہے، ہر سمت فضا میں حسین ہی حسین ہے۔ کیا کہوں حسین کا تذکرہ اور کیا سناؤں حسین کا ذکر؟ لوگ کہتے ہیں حسین کا ذکر نہیں کرتے۔ ہاں، ہم جھوٹا ذکر نہیں کرتے، نہ ہی کریں گے۔ ہم جب بھی کریں گے سچا ذکر کریں گے۔ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، کس پہ؟ جو نبی کا صحابی ہو، جو نبی کا جانثار ہو، جو نبی کا وفادار ہو، جس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہے، ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے۔ ہاں، جو محبتوں کا پیغام ہے، جو امن کا درس ہے، جو زندگی کا اطمینان ہے، ہاں، جو ہمارے دل کا چین ہے، جو ہمارے دل کا سرور ہے، جو ہماری زندگی کا سکون ہے، جو ہماری زندگی کی بہار ہے، جو ہماری زندگی کا باغ ہے، جو گلستان ہے، جو چمن ہے، جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے، جو حدیث کا متن ہے، جو قرآن کی تشریح ہے، جو چلتا پھرتا قرآن ہے، جو محدث بھی ہے، جو مفکر بھی ہے، جو قاری بھی ہے، جو حافظ بھی ہے، جو عالم بھی ہے، جو محبتیں بانٹنے والا ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ ہم اس حسین کو مانتے ہیں، ہم اس حسین کی جرأتوں کو سلام کرتے ہیں، ہم حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کی شہادت کو سلام کرتے ہیں، اس کی جرأت کو سلام کرتے ہیں، اس کی دلیری کو سلام کرتے ہیں، اس کی شجاعت کو سلام کرتے ہیں، اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اس کے مرتبے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ تو فخر کا باعث ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، یہ کٹ گیا ہے، اس کا سر جدا جدا ہے، سر اس کا دمشق میں ہے، دھڑ اس کا کوفہ میں ہے، لیکن سنا دنیا والوں، اسے مردہ مت کہنا، یہ زندہ ہے۔ اور کہنے کی بات تو دور، کہنے کی بات تو دور، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، خبردار، تمہاری سوچوں پہ پابندی ہے، تمہارے نظریے پہ پابندی ہے، تمہارے گمان و خیال پہ پابندی ہے، کبھی اس کٹے ہوئے حسین کو مردہ سوچنا بھی مت۔ رب نے سوچنے پہ پابندی لگا دی کہ یہ وہ حسین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا، ہمارے ایقان کا اور ہمارے اعمال کا جو مدار ہے، جو محور ہے، جو مشعل راہ ہے، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ ابھی تو بہت کچھ پڑا ہے، بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، یہ رونے رلانے والا چکر نہیں ہے، یہاں تو ہر چیز فخر کا باعث ہے۔ جتنا لوگ رلاتے ہیں اتنے زیادہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ ہم شہادتوں پہ فخر کرتے ہیں اور خود حسین کی طرح گردن کٹانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ لوگ مناتے ہیں حسین کی شہادت، لوگ مناتے ہیں حسین کا یوم، لوگ مناتے ہیں، کوئی ماتم کر کے مناتا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ کے مناتا ہے، کوئی زنجیریں باندھ کے مناتا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن کے مناتا ہے، کوئی چارپائیاں الٹی کر کے مناتا ہے، کوئی نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دے کے مناتا ہے، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو برا بھلا کہہ کے مناتا ہے، لیکن ہم بھی شہادت مناتے ہیں گردنیں کٹوا کے، ہم بھی شہادت مناتے ہیں نمازیں پڑھ کے، ہم بھی شہادت مناتے ہیں روزہ رکھ کے، ہم بھی شہادت مناتے ہیں حسین کے نقش قدم پہ چل کے قرآن کی تلاوتیں کر کے شہادت مناتے ہیں۔ شہادت منانے کا یہ طریقہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔